بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر سقراط سبق کے مشقی سوالات کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ عزیز طلبہ، ہم پہلے لیکچر میں آپ کو بتا چکے ہیں، اس سے پہلے جو سیکنڈ ایئر سال دوم کا مسلمانوں کی قدیم طرز تعلیم والا چیپٹر ہے، تو اس میں نے بتایا تھا کہ جب آپ آنسر شیٹ میں مشقی سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے شروع کریں اس سے کہ آپ سبق کا نام لکھیں، مصنف کا نام، اس کے بعد جو سوال ہوں تو اس کا جواب ہیڈنگ میں لکھیں۔ جیسے یہاں پر سوال ہے سقراط کے مخالفین نے ان پر کیا الزامات لگائے، تو ہیڈنگ میں لکھیں کہ سقراط کے مخالفین کا سقراط پر الزامات ہے، اور اس سے پہلے آپ یہ لکھ چکے ہوں کہ سبق کا نام کیا ہے اور مصنف کا نام کیا ہے۔ تو چونکہ یہ پہلے لیکچر میں یہ بتا چکا ہوں، اس وجہ سے دوبارہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، آپ خود اس کو یعنی اس انداز میں کیا کریں۔ سقراط کے مخالفین نے ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ ان لوگوں نے سقراط پر الزام لگایا کہ وہ نوجوان نسل کے اخلاق کو بگاڑ رہا ہے، وہ نوجوانوں کو سکھا رہا ہے کہ وہ والدین کی اطاعت نہ کرے، حالانکہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہ تھی۔ ان لوگوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ سقراط دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ دیوتاؤں کو اتنا مقدس نہیں سمجھتا جتنی توقیر کی وہ لائق ہے۔ یونانی زمانے میں چاند، سورج اور دیگر دیوتاؤں کی عبادت کرتے۔ سقراط اپنے لیکچرز میں اشاروں سے ان دیوتاؤں کی حقیقت بتاتے ہیں، جس پر اہل ایتھنز ناراض ہو گئے اور انہیں موت کی سزا دی۔ دوسرا سوال، سقراط کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی؟ تو ہیڈنگ اس کی بنتی ہے سقراط کے لیے تجویز کردہ سزا۔ سقراط کے لیے موت کی سزا تجویز کی گئی۔ اس زمانے میں موت کے قیدی کو زہر کا پیالہ دیا جاتا۔ سقراط پر نوجوانوں کے اخلاق خراب کرنے اور دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کرنے کے الزامات تھے۔ بقول ارسطو، سقراط نے بغیر کسی جھجک کے موت کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا، لیکن سچ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سقراط کی موت سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی۔ اب ان کی اسی پشیمانی کو مرزا غالب اپنے ہاں یوں نقل کرتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں تو پشیماں ہوں۔ اگلا سوال ہے سقراط کو فوج میں کیوں بھرتی ہونا پڑا؟ تو اس کی ہیڈنگ سقراط کی فوج میں بھرتی ہونے کی وجہ۔ ایتھنز کے قانون کے مطابق ہر جوان کو فوج میں بھرتی ہونا پڑتا ہے، اس وجہ سے سقراط کو بھی فوج میں جانا پڑا۔ کئی لڑائیوں میں سقراط نے کارروائی نمایاں کی، زنوفن اور السیباڈیز جیسے لوگوں کی جانیں بچائیں۔ اس زمانے میں یونان کی مختلف ریاستیں آپس میں پرسر پیکار تھیں، اس لیے ہر جوان کی فوج میں شمولیت ضروری تھی۔ سقراط کے شاگردوں کے نام۔ سقراط کے شاگردوں کے نام۔ سقراط کے شاگرد کافی زیادہ تھے، ان میں چند مشہور و معروف درجہ ذیل ہیں: زنوفن، ارسطو، السیباڈیز، افلاطون، اینٹیشیر۔ اگلا سوال ہے سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ۔ سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائے گاہ کر دینا بڑی غلطی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، کسی بھی عمر میں مطالعہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کتب بینی بھی ایک عیش ہے۔ علی ظرف دشمن سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ عقل کی مخالفت کو سقراط اچھا نہیں سمجھتا، سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آخری سوال ہے سقراط نے کتنے برس کی عمر پائی؟ سقراط کی عمر، سقراط نے 71 برس کی عمر پائی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 470 سال پہلے پیدا ہوئے اور 399 سال پہلے فوت ہوئے۔ ان کا شمار دنیا کی عظیم فلاسفروں میں ہوتا ہے۔